حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش 4 رجب المرجب سن ہجری 721 کو دہلی میں ہوئی۔ ابھی آپ 7 سال کے تھے کہ سلطان محمد تغلق نے دہلی کے بجائے دیوگری کو اپنا دارالخلافت بنانا چاہا، جو دیوگری دولت آباد سے مشہور ہے، اور تمام دلی کے باشندوں کو حکم دیا کہ وہ دولت آباد جو ہے منتقل ہو جائیں۔ تو حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے والد ماجد حضرت سید یوسف حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ 20 رمضان المبارک سن ہجری 728 کو دہلی سے روانہ ہو کر 17 محرم الحرام 729 کو دولت آباد پہنچی، اور پھر وہیں آپ رہنے لگی، جہاں 2 سال کے بعد 5 شوال المکرم سن ہجری 731 کو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے والد ماجد سید محمد یوسف حسینی کا انتقال ہو گیا، اور وہیں آپ دفن ہوئے۔ والد ماجد کے انتقال کے وقت حضرت خواجہ بندہ نواز کی عمر 10 سال 3 مہینے اور 1 دن تھی۔ اسی جگہ، اسی قیام کے دوران آپ نے پہلے اپنے والد ماجد، پھر نانا اور دیگر اساتذہ کرام سے تعلیم و تربیت حاصل کی، قرآن شریف حفظ کیا، اور علوم ظاہری میں بہت ساری کتابیں پڑھی۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے والد بھی اور نانا بھی، یہ سب سلطان المشائخ حضرت محبوب الہی نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے۔ گھر میں سب سے زیادہ سلطان المشائخ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء اور خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کے فضائل و کمالات بیان کیے جاتے تھے۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بچپن سے ان 2 بزرگوں کے تذکرے اپنے گھر میں سنتے تھے۔ ایک محبوب الہی کا تذکرہ سنتے تھے، دوسرا حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلی کا جو ہے تذکرہ سنتے تھے۔ بار بار گھر میں ان اولیاء کرام کا تذکرہ سننے سے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کو بچپن ہی سے غائبانہ ان سے محبت پیدا ہو گئی۔ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں جیسا ماحول ہوتا ہے بچوں پر بھی ویسا ہی اثر ہوتا ہے۔ گھر میں اولیاء کرام کے تذکرے ہوں، آج ہمارے گھر میں ماں باپ کو شکایتیں رہتی ہیں کہ بیٹے موبائل نہیں چھوڑتے، اور یہ ناچتے ہیں، یہ ایسا کرتے ہیں، چونکہ ہم نے ویسا ماحول بنایا ہوتا ہے۔ گھر میں سب کے ہاتھ میں موبائل اور گیمیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایکٹروں کے، کرکٹروں کے، سب کے تذکرے رات دن ہوتے ہیں، تو بچوں کی زبان پہ بھی یہی ہوتا ہے۔ ایک سروے کیجئے گا، اندازہ لگائیے گا کہ 2020 کے میچ کے دوران جتنا تذکرہ ہمارے گھر میں ان ایک کرکٹروں کے تعلق سے ہوتا ہے، کیا اس کا 10واں حصہ بھی اولیاء کرام کا تذکرہ ہوتا ہے؟ ہمارے پیر و مرشد کے عرس کے دن بھی چلے جاتے ہیں، تب بھی ہمارے گھر میں تذکرے نہیں ہوتے، بس مسجدوں میں تذکرے ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم تذکرہ نہیں کر سکتے تو آج تو ساری سویدھائیں موجود ہیں، گھر میں کسی سنی عالم کا بیان ہی ہم موبائل پہ لگا دیں، وہ سب سنیں۔ یاد رکھیے، جہاں اللہ والوں کا تذکرہ ہوتا ہے، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، رحمتوں کا وہاں نزول ہوتا ہے۔ اگر دسترخوان پہ بھی اللہ والوں کا تذکرہ ہو جائے تو وہاں رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا
آپ فرماتے ہیں کہ بچوں کو کہانیاں پسند ہوتی ہیں، بچے کہانیوں کے دلدادہ ہوتے ہیں۔ آپ کبھی چیک کیجئے گا کہ بچوں کے اس جو ہے دفتر میں جو بچے لے کر کے جاتے ہیں اسکول وغیرہ میں، تو اس میں وارتاؤں کی چوپڑیاں ہوں گی، پری لوگ کی وارتائیں اور راجا اور بادشاہ کی اور اکبر اور بربل کی۔ بچے کہانیاں جو ہے بہت پسند کرتے ہیں۔ تو خواجہ بندہ نواز غوث دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بچپن سے بچوں کو سیرت مصطفیٰ کے واقعات سنائے جائیں، حضور کے بچپن کے واقعات، حضور کی جوانی کے واقعات، اخلاق کے واقعات، عدل و انصاف کے واقعات، صحابہ کرام نے ایمان کی خاطر جو کچھ برداشت کیا ہے اس کے واقعات، اولیاء کرام کے واقعات، یہ سب جو ہے بچپن سے انبیاء کرام کے واقعات یہ انہیں سنائے جائیں۔ فرماتے ہیں حضرت خواجہ بندہ نواز غوث دراز کہ میں نے بچپن سے اپنے دونوں صاحبزادے خواجہ محمد اکبر حسینی اور خواجہ محمد اصغر حسینی کو بچپن سے سیرت مصطفیٰ کے واقعات سنائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بڑے ہو کر کے انہوں نے کسی اور کو اپنا آئیڈیل نہیں بنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنایا۔ آج ہمارے بچے جو کچھ دیکھتے ہیں موبائل پہ اور فلموں میں، اور جن کو دیکھتے ہیں ان کو آئیڈیل بناتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، جبکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور نے فرمایا تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ لہذا حضرت خواجہ بندہ نواز غوث دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اپنے بھائی کے ساتھ دہلی جو ہے حاضر ہوئے، اور دہلی پہنچ کر جمعہ کے دن سلطان قطب الدین ایبک کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے گئے۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی بھی تشریف لائے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز نے جب حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کو دیکھا، پیر و مرشد کے مبارک چہرے پر نظر پڑی، دیوانہ وار فدا ہو گئے، اور اپنے بھائی سید حسین کو لے کر 16 رجب المرجب سن ہجری 736 کو حاضر خدمت ہوئے اور حلق ارادت میں شامل ہو گئے۔ حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کہ حلق ارادت میں شامل ہونے کے بعد ریاضت و مجاہدات میں مشغول ہو گئے، مگر اس کے ساتھ ساتھ خواجہ صاحب ہی نے فرمایا، خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا کہ ظاہری تعلیم کو بند مت کرنا، اسے بھی جاری رکھنا۔ لہذا آپ مولانا شرف الدین اور مولانا تاج الدین بہادر، قاضی عبد المقتدر اور دیگر اساتذہ سے علوم ظاہری کی بھی تعلیم حاصل کرتے تھے، اور ایک دن آ کر کے پھر کہا کہ علوم ظاہری سے دل اکتا رہا ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ باطنی کی طرف آ جاؤں۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے نہیں، ابھی تمہیں ہدایہ، بیضاوی اور دوسری کتابوں کے نام لیے یہ سب بھی پڑھنا ہے، اور تم سے بہت بڑا کام لینا ہے۔ مورخین فرماتے ہیں اس بڑے کام سے مراد زیادہ سے زیادہ کتابوں کی تصنیف ہے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز غوث دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے مصنف بھی ہوئے، کئی کتابیں لکھی، خود میرے موبائل میں 12-13 کتابیں آپ کی موجود ہے۔ لہذا خواجہ بندہ نواز غوث دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے بعد تمام علوم ظاہری سے فارغ ہو کر 19 سال کی عمر میں اپنے پیر حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی خدمت میں ہمیشہ رہنے لگے۔